السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جنرل سائنس کلاس 6 کے پی کے بک کا یونٹ نمبر 2 ریپروڈکشن ان پلانٹس پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 1 ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے، چینل پر موجود ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کرے اور ایک کمنٹ ضرور کرے، کوئی تعریف، تنقید یا مشورہ، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یونٹ نمبر 2 ہے ریپروڈکشن ان پلانٹس، پودوں میں عملی تولید۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عملی تولید کیا ہے۔ عملی تولید اس کو کہتے ہیں کہ جب والدین نئے بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور اپنے نسل کو بڑھاتے ہیں تو اس کو عملی تولید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان بچے پیدا کرتا ہے، جانور بچے پیدا کرتا ہے، اسی طرح پودے بھی اپنے نسل کو بڑھاتے ہیں، نئے بچے پیدا کرتا ہے، اور اسی کو ریپروڈکشن کہا جاتا ہے۔ تو پودوں میں عملی تولید کس طرح ہوتا ہے اس یونٹ میں ہم جانیں گے۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ریپروڈکشن ان پلانٹس، پودوں میں عملی تولید۔ You learned about some life processes in previous chapter۔ پچھلے چپٹر میں آپ نے لائف پروسیسز کے بارے میں کچھ سیکھا ہوگا۔ One of them is reproduction۔ ان پروسیسز میں سے ایک عملی تولید ہے۔ The process of producing new organisms from their parents is called reproduction۔ وہ عمل جس میں والدین سے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس عمل کو ریپروڈکشن کہا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا۔ Reproduction ensures that a group of organisms does not disappear from Earth۔ عملی تولید اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زمین سے جانداروں کا ایک گروپ غائب نہ ہو جائے، یعنی جب تک جاندار اپنے نئے بچے پیدا کریں گے تب تک ان کا نسل زمین پر باقی رہے گا، اور جب کسی نسل میں ریپروڈکشن بند ہو جائے، نئے بچے پیدا کرنا بند ہو جائے، تو وہ نسل خود بخود زمین سے ختم ہو جاتی ہے۔ Life process is very important from the continuation of life on earth۔ زمین پر زندگی جاری رکھنے کے لیے یہ ریپروڈکشن کا عمل بہت اہم ہے۔ Plant reproduce by 2 ways۔ پودے جو ہے یہ نئے بچے 2 طریقوں سے پیدا کرتے ہیں۔ ایڈسٹ یعنی سیکشول ریپروڈکشن اینڈ اے سیکشول ریپروڈکشن، جنسی عملی تولید اور غیر جنسی عملی تولید۔ جنسی عملی تولید وہ ہے کہ جس میں میل اور فیمیل یعنی نر اور مادہ کا میلاپ ہو جائے اور نئے بچے پیدا ہو جائے، تو اس کو سیکشول کہا جاتا ہے، اور جس میں میل اور فیمیل کا میلاپ نہ ہو وہ اے سیکشول ریپروڈکشن ہے۔ ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں the parts of plant can be divided into 2 groups۔ پودے کے جتنے بھی حصے ہیں یعنی پتے، پھول، تنا، جڑیں وغیرہ، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک ہے ریپروڈکٹیو اور دوسرا ہے ویجیٹیٹیو پارٹس۔ ریپروڈکٹیو پارٹس وہ حصے ہیں جو اے سیکشول ریپروڈکشن میں شامل ہے۔ ریپروڈکٹیو جو پارٹس ہے وہ صرف اور صرف فلاور ہے، پھول۔ اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے اس میں باقی جتنے بھی حصے ہیں وہ شامل ہے، جڑیں، تنا، لیوز وغیرہ، تو اس کو ویجیٹیٹیو پارٹس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکشول ریپروڈکشن پڑھیں گے۔ جنسی عمل تولید اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی میل اور فیمیل یعنی نر اور مادہ کا میلاپ ہو جائے اور نیا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو سیکشول ریپروڈکشن یا جنسی عملی تولید کہا جائے گا۔ یعنی انسان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی میل اور فیمیل کے میلاپ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جانور بھی جو بچے پیدا کرتے ہیں ان میں بھی میل اور فیمیل ملتے ہیں تو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، پرندوں میں بھی، تو یہ سارے سیکشول ریپروڈکشن ہے۔ یہاں پر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو پلانٹ میں سیکشول ریپروڈکشن جو ہے یہ صرف اور صرف پھول میں ہوتا ہے، فلاورز میں۔ All flowering plants can be grown from seeds۔ جتنے بھی پھول والے پودے ہیں وہ سارے تخم سے پیدا ہوتے ہیں۔ Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes۔ جنسی عملی تولید میں میل اور فیمیل کا ملاپ شامل ہوگا، یعنی جب میل اور فیمیل ملے اور نیا بچہ پیدا ہو جائے، نیا پودا پیدا ہو جائے، تو اس کو ہم سیکشول ریپروڈکشن کہیں گے۔ Male gametes are inside pollen grains and female gametes are present in oval۔ پودے میں جو میل حصہ ہوتا ہے وہ پولن گرین میں ہوتا ہے اور جو فیمیل ہوتا ہے وہ اوول میں موجود ہوتا ہے۔ اب پودے کے پھول میں جو میل حصہ ہوتا ہے، نر حصہ، اس کو سٹیمن کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سٹیمن کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اینتر اور ایک ہے فلامنٹ۔
اینتر جو ہے یہ پولن گرینز پیدا کرتے ہیں اور فلامنٹ اس اینتر کو مدد دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے. اور جو فیمیل حصہ ہے اس کو پسٹل یا کارپل کہا جاتا ہے. اس میں اندر 3 حصے ہوتے ہیں. ایک یہ اسٹگما ہوتا ہے جہاں پر میل کا جو پولن گرین ہے وہ یہاں پر آ کر گرتے ہیں، اور پھر نیچے یہ نالی جو ہے اس کو سٹائل کہا جاتا ہے، جس کے ذریعہ یہ پولن گرین نیچے آتے ہیں اووری میں. اور اووری جو ہے یہ پودے کا بچی دانہ یا اس کو بیضہ دانہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک عورت میں بچی دانہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ پولن گرین آ کر یہاں سے پھر نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نیا تخم پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ہے کہ ڈو یو ریممبر اسٹرکچر آف فلاور فرام گریڈ 4؟ جماعت چہارم میں آپ کو پودے کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو یاد ہے. سیکشول ریپروڈکشن ٹیک پلیس ان فلاورز. جنسی عملی تولید اوپر ہم نے بتایا کہ صرف پھول میں ہوتا ہے. اٹ انکلوڈز گیمیٹ فارمیشن، پولینیشن، فرٹیلائزیشن، سیڈ انفارمیشن اینڈ سیڈ ڈسپرسل. سیکشول ریپروڈکشن پودوں میں کئی سٹیپس میں ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے گیمیٹ بنتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل کے جو حصے ہیں وہ بنتے ہیں. پھر پولینیشن ہوتا ہے. پولینیشن یہ ہے کہ میل کے اینتر سے پولن گرین آ کر فیمیل کے اسٹگما پر لگتے ہیں، یہ پولینیشن ہے. فرٹیلائزیشن کیا ہے کہ میل کا جو پولن گرین آیا ہے یہاں پر فیمیل کے یہاں پر اووری یعنی بچی دانے کے ساتھ مل کر ایک نیا خلیہ بناتا ہے جسے زائگوٹ کہا جاتا ہے، تو یہ فرٹیلائزیشن ہے. سیڈ فارمیشن کیسا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے اوپر کہا پولینیشن میں کہ یہ پولن گرین آ کر فیمیل کے اسٹگما پر لگتے ہیں، پھر نیچے اس سے زائگوٹ بنتا ہے. تو زائگوٹ جو ہے یہ اس سے پھر ایک تخم بنتا ہے، اور تخم سے پھر ایک پھل پیدا ہوتا ہے جو تخم اس کے اندر ہوتا ہے. اور سیڈ ڈسپرسل یعنی تخم کا پھیلنا، تو تخم پھر ہوا کے ذریعہ یا پانی کے ذریعہ یا مختلف جانداروں کے ذریعہ وہ مختلف جگہوں پر پھیلتے ہیں اور وہاں سے اس سے نیا پودے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے سیکشول ریپروڈکشن. سیکشول ریپروڈکشن کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پودے کے پھول میں ہوتا ہے. پھول میں پھر ایک نر حصہ ہوتا ہے، ایک مادہ. جو نر ہوتا ہے اس کو سٹیمن کہتے ہیں، اور جو فیمیل ہے اس کو کارپل کہتے ہیں. تو سیکشول ریپروڈکشن میں تو سٹیمن سے پولن گرین آ کر کارپل میں لگتے ہیں، اور پھر یہاں پر ایک نیا خلیہ بنتا ہے، اور اس سے پھر نیا تخم بنتا ہے، اور تخم جو ہے اس سے پھر نیا پودا پیدا ہوتا ہے. تو یہ سیکشول ریپروڈکشن ہے. اس کے بعد اے سیکشول ریپروڈکشن ہے غیر جنسی عملی تولید. ہیو یو گرون اینی کٹنگ آف پلانٹ؟ کیا آپ نے کٹنگ کے ذریعے کسی پودے کو اگایا ہے؟ کین یو گرو پلانٹ وداؤٹ یوزنگ سیڈز؟ کیا بغیر تخم کے آپ پودے اگا سکتے ہو؟ Asexual reproduction involves formation of new plants from vegetative parts like root, stem and leaves. غیر جنسی عملی تولید جو ہے اس میں نئے پودے ویجیٹیٹو پارٹس سے اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اوپر پڑھا کہ ویجیٹیٹو پارٹس جو ہے وہ asexual reproduction ہے. ویجیٹیٹو پارٹس میں جڑیں، تنا اور پتے شامل ہیں. This type of reproduction is also called vegetative propagation. Asexual reproduction کو vegetative propagation بھی کہا جاتا ہے. It does not require flower or seed formation. Asexual reproduction میں پھول کی اور تخم کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں asexual reproduction produces organisms identical to their parent called clones. غیر جنسی عملی تولید میں نئے پودے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیرنٹ پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں، بالکل اس جیسے ہوتے ہیں، جسے کلونز کہا جاتا ہے. while sexual reproduction creates new varieties. اور sexual reproduction میں جو نئے پودے یا نئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نئے قسم کے ہوتے ہیں، بالکل پیرنٹس جیسے نہیں ہوتے. Can you identify which field of tulip is produced by asexual reproduction? ٹولپس گلی لالا کو کہتے ہیں. تو کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ گلی لالا کے کون سی فصل asexual reproduction کے ذریعے پیدا ہوتا ہے؟ تو asexual reproduction کے ذریعے جو پیدا ہوتا ہے وہ سیڈ سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بلب سے پیدا ہوتا ہے جو کلونز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جناب there are many types of asexual reproduction. غیر جنسی تولید کی پھر بہت سی اقسام ہے. This propagation can be classified into two main types. It is natural and artificial. ویجیٹیٹو پروپیگیشن یا asexual reproduction مینلی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی قدرتی اور مصنوعی.
ایک وہ ریپروڈکشن ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے مصنوعی جو انسان کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیچرل پروپیگیشن پڑھتے ہیں پودوں میں۔ مینی پلانٹس ریپروڈیوس تھرو ویجیٹیو پروپیگیشن نیچرلی۔ بہت سے پودے ایسے ہیں جو قدرتی طور پر نئے بچے پیدا کرتے ہیں ویجیٹیو پروپیگیشن میں۔ میتھڈز آف نیچرل پروپیگیشن انکلوڈ بڈنگ، بلبس، ٹیوبر اینڈ رنرز۔ اس میں کچھ میتھڈز، کچھ طریقے جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں وہ بڈنگ، بلب، ٹیوبر اور رنر ہے۔ ایک ایک کو ہم اب پڑھیں گے۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں بڈ از اے اسمال سویلنگ دیٹ کین گرو انٹو نیو برانچز، لیوز اور فلاورز۔ بڈ جس کو اردو میں کلی کہتے ہیں، جس سے پھر پودا پیدا ہوتا ہے، پختو کی ورته مونږ تیغ وایو۔ از اسمال سویلنگ، سویلنگ کے معنی ہے پھول جانا، بڑا ہو جانا، موٹا ہو جانا۔ تو کلی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا اور موٹا سا چیز ہوتا ہے، جس سے پھر بعد میں پودے کا نیا شاخیں، پتے اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ ان ویجیٹیو پروپیگیشن روٹس اینڈ شوٹس گرو فرام بڈز۔ ویجیٹیو پروپیگیشن میں یا ایسیکشول ریپروڈکشن میں جڑیں اور زمین کا باہر والا جو حصہ ہے اس کو شوٹس کہا جاتا ہے۔ جڑیں اور زمین کا باہر والا پودے کا حصہ وہ بڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ نیو پلانٹس آر فارمڈ فرام دیز بڈز، نئے پودے ان بڈ سے، ان کلیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ویجیٹیو پروپیگیشن میں پہلے ہمارے ساتھ ہے بڈنگ۔ جوسی لیف پلانٹس لائک ایئر پلانٹ ہیو بڈز ایٹ the margin of their leaves۔ جوسی لیف، جوسی پتوں والے پودے جیسا کہ ایئر پلانٹ، یہ جو ہے ان کے مارجن پر، ان کے کناروں پر بڈز ہوتے ہیں، کلیاں ہوتے ہیں۔ ایچ بڈ ڈیولپس انٹو اے نیو پلانٹ، اور پھر ہر ایک بڈ سے ایک نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ ایئر پلانٹ کو زخم حیات بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے ویجیٹیو پروپیگیشن میں بلب۔ بلب از اے ٹائپ آف این انڈر گراؤنڈ اسٹم۔ بلب زمین کے اندر تننے کا ایک قسم ہے۔ وتھ تھک فلیشی لیوز، تھک بھی موٹے کیوں کہتے ہیں اور فلیشی بھی ایسے موٹے کیوں کہتے ہیں جو اندر پانی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو بلب جو ہے اس کی پودے موٹے ہوتے ہیں، دیٹ اسٹور فوڈ، جو خوراک جمع کرتا ہے۔ اٹ پروڈیوسز اسمالر بڈ وچ گرو انٹو نیو پلانٹس۔ یہ پتے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے تیغ پیدا کرتے ہیں اور ان سے پھر نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ بلب اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیاز کا شکل جو ہے یہ بلب جیسا ہے، اسی لیے اس کو بلب کہتے ہیں۔ اگلا ہے ٹیوبر۔ اٹ از اے سولن انڈر گراؤنڈ اسٹم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ایک پھولا ہوا، پختوں کی یہ پل سے دلے، پھولا ہوا تنا ہے۔ ایچ بڈ کین بی کٹ اینڈ پلانٹیڈ ٹو گرو انٹو اے نیو پلانٹ۔ پھر جب اس پر چھوٹے چھوٹے بڈ نکل آتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک بڈ کو ایسے کاٹتے ہیں اس آلو کا، اور پھر وہ زمین میں نیچے دبا دیتے ہیں اور اس سے پھر نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب رنر۔ رنر کے معنی ہے دوڑنے والا۔ تو اس میں دوڑنے کا بات یہ ہے کہ رنرز آر پلانٹ اسٹیمز دیٹ گرو along the ground۔ رنرز پودوں کے وہ تنے ہیں یا وہ شاخیں ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ یہ چلتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ یہ نیو اسٹرابری پلانٹس گرو فرام دا بڈز along the runners of the parent strawberry plant۔ اسٹرابری کے نئے پودے جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جب اسٹرابری کا یہ پودے کا ایک تنا دور جاتا ہے، زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو وہاں پر یہ ایک چھوٹا سا بڈ پیدا کرتا ہے، پھر اس بڈ سے ایک نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مدر پلانٹ ہے، اس کا تنا یہاں پر آ گیا ہے، زمین کے ساتھ یہاں پر لگ گیا ہے، تو یہاں سے ایک نیا پودا پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ مدر پلانٹ، اور یہ نیا جو ہے یہ ڈاٹر پلانٹ ہو گیا۔ تو یہ چار وہ طریقے ہیں جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، جس میں انسان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جناب آرٹیفیشیل ویجیٹیو پروپیگیشن کی طرف، جس میں انسان کا ایکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشیل ویجیٹیو پروپیگیشن ریکوائرز ہیومن ایکشن، اس میں انسان کے ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا موسٹ کامن ٹائپس آف آرٹیفیشیل ویجیٹیو ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس انکلوڈنگ کٹنگ، لیئرنگ، گرافٹنگ اینڈ ٹیشو کلچر۔
اس میں یہ چاروں طریقے شامل ہے جو ہم ایک ایک یہاں پر بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے جناب کٹنگ۔ A stem cutting from a rose plant will grow roots and form a new plant۔ گلاب کے پودے سے جب ہم ایک تنا کاٹتے ہیں تو جہاں سے ہم نے اس کو کاٹا وہاں سے نئے پودے پیدا ہوں گے۔ صرف گلاب نہیں ہے، بہت سے پودے ایسے ہیں جب ہم اس کی شاخیں کاٹتے ہیں یا اس کا تنا کاٹتے ہیں تو وہاں سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ روٹ اینڈ لیف کٹنگز کین آلسو بی گرون۔ ان کٹنگ کے ذریعے جڑیں اور پتے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جناب لیئرنگ۔ When a branch of shrub touches the ground، شرب جو ہے یہ جاڑی کو کہتے ہیں۔ اکثر یہ پودے جو ہے اس کی کوئی مین تنا نہیں ہوتا، اکثر اس کی شاخیں زمین سے نکلتی ہے۔ تو جب اس کی کوئی شاخ زمین کو ٹچ کرے it produces roots and forms a new plant، تو یہ شاخ جو ہے وہاں پر جڑیں پیدا کرتی ہے اور اس سے پھر ایک نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ Layering can be done by bending a branch, removing a ring of bark and covering it with soil mound۔ لیئرنگ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس پودے کی شاخ کو یہاں پر نیچے لا کر زمین کے ساتھ ٹچ کرے، پھر یہاں پر اس جو جگہ ہم زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں وہاں سے اس کی چھلکا نکالے اور مٹی میں اس کو دفنا دے تو پھر اس سے ایک نیا پودا پیدا ہوگا۔ دوسرا ہے جناب گرافٹنگ۔ گرافٹنگ قلم کاری کو کہتے ہیں۔ گرافٹنگ از اے ٹیکنیک۔ گرافٹنگ قلم کاری وہ طریقہ ہے of combining two plants جس میں ہم دو پودوں کو ایک ساتھ کمبائن کرتے ہیں۔ It uses the roots and the bottom portion of one plant root stock and attach it to shoot from the top portion of another plant۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پودے کی نیچے جڑوں والا حصہ اور دوسرے پودے کی شوٹ والا، شوٹ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو ایک پودے کا نیچے جڑوں والا حصہ اور دوسرے پودے کا اوپر والا حصہ، یہ دونوں ہم ایک ساتھ ملاتے ہیں۔ گرافٹنگ از ڈن فار مینی فروٹ ٹریز، اور یہ قلمکاری جو ہے یہ بہت سے پھلوں کی درختوں میں ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی طرف۔ اس کی کیا فائدے ہیں ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی؟ ایگریکلچر اسپیشلی fruit trees growth depend on the benefit of the vegetative propagation۔ زراعت اور خاص طور پر پھلوں کی جو درخت ہے یہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی فوائد پر انحصار کرتی ہے۔ The desirable plant can be reproduced exactly, quickly and cheaply by these methods۔ ان ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی جو طریقے ہم نے پیچھے پڑھے، اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ متعلقہ پودے کو بالکل اسی طرح اور جلدی سے اور آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم نیا پودا آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ فالوئنگ آر بینیفٹس آف ویجیٹیٹو پروپیگیشن، اس کی کچھ فوائد یہ ہے۔ پہلا ہے کوئک اینڈ ایزی وے ٹو پروڈیوس نیو پلانٹ، اس کے ذریعے نیا پودا آسانی سے اور جلدی پیدا ہوتا ہے۔ نیو پلانٹس آر آئیڈینٹیکل ٹو دا پیرنٹ پلانٹ، جب نیا پودا پیدا ہوگا تو وہ بالکل پیرنٹ پلانٹ کی طرح ہوگا۔ ڈیزائریبل فروٹ کریکٹرز آر مینٹینڈ، ایسیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے جو پودے پیدا ہوں گے تو اس کے فروٹس اور نیا پودا جو ہم نے اگایا اس کا فروٹ وہ بالکل ایک جیسا ہوگا، نئے پودے کے فروٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ Only one parent is required for reproduction، asexual میں صرف ایک پیرنٹ پلانٹ کو ضرورت ہوگی، اس میں میل اور فیمیل کی فیوژن کو ضرورت نہیں ہوگی۔ So there is no need for pollination etc۔ تو asexual میں پولینیشن، فرٹیلائزیشن وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Plants that do not produce seeds are propagated by these methods، وہ پودے جو بیج پیدا نہیں کرتے، تخم پیدا نہیں کرتے، تو وہ ان طریقوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بنانا، جیسے کہ کیلا، کیونکہ کیلے میں جو ہے سیڈز نہیں ہوتے۔ There are some disadvantages as well such as، فوائد کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ نقصانات بھی ہے۔ No new variety can be produced، asexual reproduction میں نیا قسم جو ہے وہ بالکل پیدا نہیں ہوگا۔ اوپر فوائد میں ہم نے بتایا کہ
جو نیا پودا یا فروٹ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پیرنٹ جیسا ہوگا. یہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. Can not cope with changing environmental conditions. asexual reproduction کے ذریعے جو پودے پیدا ہوں گے وہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک نقصان ہے. Very little chance of surviving any disease attack. جب کوئی بیماری پودے پر حملہ کرتا ہے تو اس کی بقا کی چانسز بہت کم ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی علاقے میں جب کسی ایک قسم کے پودے پر بیماری لگ جائے تو اس سارے پودوں پر بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. تو یہاں پر جناب یہ یونٹ ختم ہوا. اس کے بعد جو کی پوائنٹس اہم باتیں ہیں اس یونٹ میں ہم یہ پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ریپروڈکشن از آف ٹو ٹائپس. ریپروڈکشن کے ہم نے دو اقسام کا ہے. سیکشل ریپروڈکشن انوالوز گیمیٹ فارمیشن, پولینیشن, فرٹیلائزیشن, سیڈ فارمیشن اینڈ سیڈ ڈسپرسل. سیکشل ریپروڈکشن ہے ایک اور دوسرا اے سیکشل ہے. سیکشل ریپروڈکشن میں یہ چیزیں شامل ہے اور اے سیکشل ریپروڈکشن آل دیز پروسیسز آر ایبسینٹ. اے سیکشل ریپروڈکشن میں یہ تمام پروسیسز جو ہے یہ نہیں ہوتے. ویجیٹیٹو پروپیگیشن از اے سیکشل ریپروڈکشن ان پلانٹس. ویجیٹیٹو پروپیگیشن جو ہے یہ اے سیکشل ریپروڈکشن ہے پودوں میں. اٹ انکریزز دا نمبر آف آئیڈینٹیکل پلانٹس ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے ذریعے بہت کم وقت میں ایک جیسے پودے جلدی سے پیدا ہوتے ہیں. نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن ٹیکنیکس انکلوڈ بڈنگ, بلبز, ٹیوبر اینڈ رنرز. جو قدرتی طور پر ویجیٹیٹو پروپیگیشنز ہوتے ہیں ان میں یہ 4 طریقے شامل ہیں اور جو آرٹیفیشل مصنوعی ہے ان میں یہ 4 طریقے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے یہ شامل ہے. ایگریکلچر از امپرووڈ بائی دا یوز آف آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن. زراعت کو مصنوعی ویجیٹیٹو کے ذریعے بہتر بنایا گیا ہے. تو جناب اس یونٹ کی مکمل ایکسرسائز ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.